ہم جنگل میں گزرتے ہیں، کشمیر ایک مرتبہ گیا تھا میں، کیا معلوم مجھے صاحب دیوانے کی طرح یہ جھاڑ یہ جھاڑ یہ جھاڑ، وہی ایک حکیم جاتا ہے اور جڑی بوٹیوں کو جاننے والا جاتا ہے کہ جس درخت کو ہم اپنے جوتوں سے اپنے پیروں سے رونگ کر چلے جاتے ہیں اور اس کو توڑ کرتا ہے صاحب، وہ 1 گرام اس سے جو عرق نکلے گا اس کے اندر وہ فلاں کام آئے گا، یہ عرق کو فلاں درخت۔ پورے ہندوستان کے اندر جڑی بوٹیاں کشمیر کے پہاڑوں کے اندر ملتے ہیں، ایک سیزن کے اندر پورے ہندوستان کے حکماء اور فارنرز جو میڈیکل کے اندر ماہر ہوتے ہیں وہاں جا، وہ مجھے کیا معلوم، پڑی ہوئی ہے ماں، پڑی ہوئی ہے، مجھے معلوم کیا ہے۔ گوشت کی دکان مارکیٹ میں جاؤ، 1 سے لے کر 100 نمبر تک کی دکانیں ہیں، سب کہتے ہیں آؤ آؤ، مجھے کیا معلوم کہ کس حصے کا گوشت عمدہ ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، ملائم ہوتا ہے، لذیذ، وہ اس کا ماہر جانے، یہ اس کے ماہر جانے۔ ذرا سا اٹھا لیا بغل کے اندر بخاری اور حدیث کی جو ہے اردو ترجمہ پڑھ لیا، کنڑ ترجمہ پڑھ لیا، ایسا ہمارے پاس سیکھا۔ نبی جو فرمائے 70 پر 3 فرقے، وہ 70 پر تو پورے جہنم میں، حنفی جہنم میں، دیوبندی جہنم میں، رضا خانی جہنم میں، اور ہے جنتی ما انا علیہ واصحابی، ہمارا کوئی نام نہیں، ان کے خود ہزاروں فرقے ہیں۔ 4 مینار جو ہے نا شیواجی نگر میں اور گووند پور کے اندر فاطمہ مسجد، ان میں زخمی اور فلاں قریشی خصاب، فلاں برادری فلاں برادری، ہزاروں۔ اب اس کے اندر کچھ لوگ سمجھدار کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر مقلد اہل حدیث نہیں، ہم سلفی ہیں، سلف کے معنی گزرے ہوئے لوگ، ہم ان کی اتباع کر رہے ہیں۔ آیا نہ کاٹا، جب ان کو ٹائٹ کیا گیا، ان کی ناکہ بندی کی گئی کہ تم بتاؤ، ایک مکھی کو دودھ کے اندر گرایا گیا، اس کا مسئلہ حدیث کے اندر ہے کہ مکھی جب گرتی ہے تو مکھی کے 2 پر ہوتے ہیں، ایک میں بیماری ہوتی ہے، ایک میں شفا ہوتی ہے، وہ بیماری والے پر سے گرتی ہے، حدیث کے اندر ہے کہ اس کو اور ڈباؤ شفا والے پر سے، اس کے دوسرے پر میں پہلی بیماری کا انجیکشن اور دوا، اسے ڈباؤ اور نکالو۔ مچھر گر جائے تو کیا ہے، بھینس کھا سکتے ہیں نہیں، بھینس کا دودھ پی سکتے ہیں نہیں، مرغی کا انڈا کھا سکتے ہیں نہیں، کھا رہے نہیں کھا رہے ہیں۔ اب ان کو ٹائٹ کیا گیا، جناب والا بتائیے کہ جاموس، یہ لفظ ہے بھینس کو کہتے ہیں عربی میں، قرآن میں 6666 آیتوں میں جاموس کا لفظ کہاں ہے، بخاری میں کہاں ہے، ترمذی۔ اب ٹائٹ ہوئے نا تو اب چوری کی پتلی گلی پکڑ کر اللہ حدیث غیر مخلص سب کیا بھی نہیں بھی، ہمیں سلفی ہمارے اسلاف بڑے بیل کھائے ہمیں بھی کھا رہی، انہیں بھینس کھائے ہمیں بھی کھاتے، انہیں خبر میں جوتے کھائے تو ہمیں بھی کھاتے۔ لاکھ ہو جانا اپنے دل و دماغ کے دروازوں کو، جس کو قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دل کو، دماغ کو، کانوں کو ٹھپا لگا دیا، مہر لگا دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے بھائی، ہزاروں بدعتی تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، ہزاروں مہدری، اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ ایک غیر مخلد بتاؤ کہ صاحب وہ حنفی بن گیا ہو، کیوں؟ گالیاں کہتے ہیں حضرت عمر بدعتی تھے، تراویح کی ایجاد کی، حضرت عثمان بدعتی تھے۔ بدعت کے معنی اسلام میں نئی چیز ایجاد کرنا، کہ انہوں نے جمعہ کی دوسری اذان کو ایجاد کیا، نبی کے زمانے میں نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ تم کو میری سنت اور اسی طریقے سے میرے صحابہ کی بھی سنت۔ ہم عثمان کو نہیں جانتے، عمر کو نہیں جانتے یہ کون ہیں، لیکن نبی نے کہا کہ ان کی اتباع کرو، اس لیے ہم آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ جیسے حضرت عمر نے کہا اے پتھر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے حجر اسود کو، لیکن میرے نبی کو میں نے دیکھا تجھے چومتے ہوئے تو میں تجھے چوم رہا ہوں۔ اے عمر، ہم تجھے نہیں جانتے، تیرا باپ کون، تیرا خاندان کون، قبیلہ کون، لیکن میرے آقا نے کہا عزو علیہا بالنواجذ، کہ تیرے طریقے کو، داڑوں کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں۔ کہا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کے راستوں کو لیں گے۔ آج
1433 کے زمانے میں زنا کر کر، بدکاری کر کر، لائن مار کر ہم کو حدیث سمجھ میں آ رہی ہے، حضرت عثمان کو نہیں سمجھ میں آئی، حضرت عمر کو سمجھ میں نہیں آئی، اور اگر انہوں نے غلطی کر بھی دی، 20 رکعت تراویح پڑھا کر بدعت کا کام کر دیا، اور جمعہ کی دوسری اذان دلوا کر بدعت، دوسرے صحابہ لگام کسے ہوئے تھے؟ کیا ان کو یہ تربیت نہیں دی گئی تھی کہ اگر ناحق تمہارے باپ سے بھی ہو تو باپ کا دامن پکڑ لو؟ کیا حضرت عمر کو ایک بڑھیا نے دامن نہیں پکڑا تھا کہ اے عمر کہ تم جو کہتے ہو کہ لمیٹڈ مہر دینا چاہیے، مطلقہ کو اتنا مال دینا چاہیے، لیکن قرآن تو کہتا ہے انلمیٹڈ دیا جا سکتا ہے؟ جب قرآن انلمیٹڈ کہتا ہے، عمر تم کس کھیت کے ملی ہو کہ تم اس کو لمیٹڈ کرنے والے؟ ایک بڑھیا نے شریعت کے خلاف بات آئی تو حضرت عمر کا دامن تھام لیا، سینکڑوں صحابہ کو رکھ کر حضرت عمر 20 رکعت تراویح پڑھاتے ہیں۔ آج کا انگریز کا بچہ کہتا ہے کہ وہ غیر جو ہے بدعت کا کام کیا انہوں نے، ان کو دین سمجھ میں نہیں آیا۔ اس قسم کی ذہنیت لے کر وہ آتے بھی ہیں تو پنڈو کے مونگے کی پھلی کے تھیلیاں کے اندر بخاری اور پرانے ان کے کتاباں لے لے کر آ کر بس یہ سمجھ کر آتے ہیں کہ ہم عالم کو زیر کرنا ہے، یہ سمجھ کر نہیں کہ اس عالم سے ہم کو دین سمجھنا ہے۔ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب کتنی بدعتیوں کی مسجدیں، الحمدللہ جماعت کا کام شروع ہو گیا، دیوبندیوں کا پرچم وہاں لہرایا گیا، لیکن ایک غیر مخلد کا بتاؤ کہ اس مسجد کے اندر سنت چلی گئی ہو، اس مسجد کے اندر حق چلا گیا ہو، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے کہ اکابرین اسلاف کی توہین کی جاتی ہے، ان کی انسلٹ کی جاتی ہے، اللہ ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ گناہ کرتا ہے آدمی، گناہ کا احساس ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ بنگلور کا جو مسلمان بدعت کے اندر مبتلا تھا، فاتحہ دلاتا تھا، جمعرات کی زیارت کرتا تھا، چہلم، اسے کیا لوگ کہے مرے ہوئے اماں کے نام کو ایصال ثواب، بس وہ کیا کرتا تھا، وہ اس کو آگے کا پتہ نہیں تھا، لیکن جب بتایا گیا صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، مان لیا۔ ہٹ گرمی کرنے والا کبھی ہدایت پر نہیں آ سکتا۔ کچھ تو بات ہے کہ مدارس عربیہ کے اندر کتنے مدارس عربیہ ہندوستان کے اندر 850 سال تک جو اسلامی مملکت تھی، یہاں مسلم حکمران تھے، کیا غیر مخلدوں کی مسجدیں تھیں؟ کیا ان کے مدرسے تھے؟ کیا ان کے علماء تھے؟ آخر یہ حق تھا تو یہ کہاں چلا گیا؟ کیوں عدالت کے اندر فیصلے فقہ حنفی کے مطابق ہوا کرتے تھے؟ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے جو کتاب فتاوا کی مرتب کی، وہ فتاوی عالمگیری آج بھی پوری دنیا کے اندر ایک ریفرنس کے طور پر، حوالے کے طور پر مانی جاتی ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک دستور ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے۔ اس سنت، اس دستور، اس دائرے میں جو رہے گا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق سے، اللہ کی نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھا پائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی اس سے بغاوت کرے گا، مرد اپنے دائرے میں، عورت اپنے دائرے میں، اور اگر اس کے اندر فرق ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اللہ نے کہا ہم نے سورج کو ایک راستہ بتا دیا، اس راستے میں تو جانا ہے، اور چاند کو بتا دیا تجھے اس راستے میں جانا ہے۔ اب وہ اپنے اپنے راستے میں خیریت سے ہیں، چاند اگر سورج کے راستے میں آئے گا ٹکراؤ پیدا ہوگا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو داعیانہ اسلوب اپنایا، وہ اسلوب یہ تھا کہ سامنے والا ہٹ دھرم ہو، دل دماغ کو لاک کر دیا ہو، اور صرف مرغی کی ایک ٹانگ کی طرح وہ ہانگتا ہو، میں سچ میں سچ۔ اب اس سے، اس ٹاپک پر، اس راستے سے بحث نہ کرو۔ نمرود نے کہا میں زندہ بھی کرتا ہوں، مارتا بھی ہوں، اور اس نے کیا کیا؟ ایک قیدی کو مار دیا، ایک راستے چلتے کو مار دیا، قیدی کو چھوڑ دیا۔ تو اب یہ نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ایک نمبر کا بیوقوف گھامڑوں کا سردار، لیکن اسے ٹچ نہیں کیا،
یہ داعیانہ اصول اور داعیانہ اسلوب ہے کہ ایک آدمی لاکھ ہو کر آئے تو آپ اس سے بحث مت کریں، حجت مت کریں، اس راستے کو چھوڑ کر وہ راستہ کہ جس کے اندر وہ میدان میں شکست کھا جائے وہ راستہ اپنائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا کیا کہ آپ نے جو ہے موت بھی دے دی، حیات بھی دے دی، ماشاءاللہ بہت اچھا کیا۔ میرا رب ایک کام اور بھی کرتا ہے، میرا رب ایک کام ایک اور کرتا ہے، وہ یہ کہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، ہمیشہ جب سے سورج پیدا ہوا اس وقت سے لے کر اب تک یہ مشرقی سے نکل رہا ہے۔ بھگوان صاحب، خدا صاحب، تم کہتے ہو اپنے آپ کو، ایک کام کرو، اپنی خدائی دکھا دو، اس سورج کو مغرب سے نکال کر بتا دو۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کہتا ہے وہ راستے کے اندر ناکام ہو گیا، اس میدان کے اندر وہ شکست کھا گیا۔ یہ داعیانہ اسلوب ہے۔ جو لوگ ہٹ دھرم، ضدی، میں ٹوپی نہیں پہنتا، میں داڑھی منڈا تجھ، میں حیض و نفاس چاٹ تجھ، چاٹ کو مر، قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُمْ، قرآن کہتا ہے کہ تو اپنی موت آپ مر جا۔ کیا کر سکتے ہیں؟ جب سے آ رہا ہوں کہہ رہا ہوں کہ جمعہ کے دن اذان کے بعد کاروبار حرام، اس قول کے مطابق اگر وہ قول اللہ کے یہاں چل گیا تو یہ جو کاروبار ہے حلال، یہ اس کی آمدنی حرام، حرام میں سور کا پیشاب بھی حرام، ماں کا پاخانہ بھی حرام۔ ان کو کہا جاتا ہے تم اپنی ماں کے پیٹ کو چکل کر پاخانہ کھا کر مت آؤ، سور کے پیشاب کو پی کر مت آؤ، لیکن کر رہے یہ کوئی اسلامی مملکت، اسلامی نظام سلطنت نہیں ہے کہ کوڑا لیں اور ان کے پیٹ کی خبر لیں۔ مرو، کھاؤ بھی کھاؤ، خوب کھاؤ، ڈش کھاؤ، ماں کے پیشاب کی ڈش کھاؤ، باپ کے مرے ہوئے باپ کے پیخانے کی ڈش کھاؤ، قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُمْ، مرو، اپنی موت آپ مرو۔ داڑھی اڑانے والا 40 نسلوں تک اس کے نامردی کے اثرات، اگلی 40 پیڑھیوں تک اس کے اثرات جاتے ہیں۔ مرو اڑا کر، جاؤ ویاگرا کھاؤ، جاؤ تم حکیموں کے حلوے کھاؤ۔ ایسی کوئی اسلامی سلطنت تو ہے نہیں، مجاہدین تو گلی گلی تو نہیں پھر رہے کہ تمہیں کوڑے لے کر وہ جو ہے مارے اور تھوکے منہ پر۔ مرو، کر کیا سکتے؟ بولنے والا بول سکتا ہے، سننے والا سن سکتا ہے۔ اب آگے اس کی مرضی ہے کہ ہدایت کو اپنائے یا ہدایت کے راستے کو چھوڑے۔ ایسے ہی اللہ نے مردوں کا عورتوں کا راستہ رکھا ہے۔ تفصیل بہت آگے بڑھ گئی، انشاءاللہ کل اس کی میں، اور پھر وہ واقعہ جو حیرت انگیز واقعہ تھا اس کو میں کل عرض کروں گا۔